ایام بیج، بیضا سفید کو کہتے ہیں عربی زبان میں، بیض انڈے کو کہتے ہیں، انڈا سفید ہوتا ہے۔ چاند کی ایسی راتیں جو بہت روشن ہوں اور بہت سفید ہوں، چاند کی ایسی راتیں جیسے کہ اب ہیں، اور یہ ہیں قمری مہینے کی یعنی اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ حضرت زر بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت دریافت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لائے تو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، تو زمین کی آب و ہوا کی وجہ سے آپ کے جسم کا رنگ پختہ ہو گیا، بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ فرشتوں نے گریہ و بکا کی، اے میرے اللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یا اللہ ان سے خطا ہوئی، وہ بھی اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجنا تھا، یا اللہ تو ان کو زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیج کر ان کا رنگ بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کے پاس وہی بھیجے کہ اگر آپ اسی طرح حسن و جمال چاہتے ہیں جس طرح جنت میں حسین سے حسین تر تھے، کیونکہ فرمایا پوری دنیا میں مردوں میں خوبصورت آدم ہے، پھر حضرت یوسف ہیں، اور حسن و جمال میں میرے آقا، اور خواتین میں سب سے زیادہ حسین حوا ہے، سب سے زیادہ حسین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بھیجی کہ میرے لیے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، تو آدم نے روزہ رکھا، صبح دیکھا تو ان کا تہائی بدن گورا ہو گیا۔ وہی بھیجی 14ویں کا روزہ رکھیں، تو انہوں نے 14ویں کو روزہ رکھا تو ان کا آدھا بدن، 2/3 بدن گورا ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہی بھیجی کہ آپ 15ویں کا روزہ رکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب 15ویں کا روزہ رکھا تو ان کا سارا بدن گورا ہو گیا۔ اسے ایام 20 کہتے ہیں، اور یہ روایت بیان کی ہے غنیت الطالبین میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ میں رونق افراز تھے، میں نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا دیکھو یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب آ گیا، پھر آپ نے فرمایا تم سے جبریل کہتے ہیں علی ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرو، پہلے روزہ کے عوض میں 10,000 سال کا ثواب ملے گا، اگر 13 کا روزہ رکھو گے تو 10,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے دن کے روزے کے عوض یعنی 14 کا روزہ رکھو گے تو 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب ملے گا، 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب۔ اور اگر تیسرے دن آپ روزہ رکھیں گے تو پھر 1,00,000 سال عبادت روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ثواب کی خصوصیت صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ یہ ثواب صرف علی کو بتا رہے ہیں یا سب کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور جو تمہارے جیسا عمل کرے گا اس سے بھی یہی ثواب دے گا۔ علی تم کرو یا تم جیسا عمل کرے اللہ اسے بھی ایسے ہی ثواب دے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ آپ فرما دیں وہ 3 دن کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 دن ایام 20، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ یہ واقعہ بھی غنیت الطالبین صفحہ نمبر 371 میں حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ امام زین العابدین سبحان اللہ ایام 20 کے روزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے تو زین العابدین نام تو علی تھا۔ حضرت حسین نے اپنے والد کے نام پہ، آج بھی عرب اپنے والد کے نام پہ بیٹے کا نام رکھتے ہیں، نام تو حسین تھا۔ زین العابدین عبادت گزاروں کے امام، مکھن شہنشاہ، وہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، امام زین العابدین کی سعادتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ان ہستیوں کا احترام، عزت، وقار دل کی گہرائیوں میں عطا فرمائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ قتادہ بن ملحان کیسی سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور وہ ایام 20 کے روزے ہیں۔